لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے حد احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو چن کر، چھانٹ کر، باچ کر عشاء کے نمازوں سے فارغ کر کے اپنے بارگاہ میں فرشت والے ماحول میں مقصد کے جگہ میں باوضو ہو کر بیٹھنے کی، سننے اسکانے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اس لیے ہم تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایک عظیم مقصد لے بھیجا ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت، اس کی عبادت اور اس پر کامل ایمان اور یقین پیدا کرنا۔ انسان کی کامیابی مال، دولت اور ظاہری اسباب نہیں، بلکہ مضبوط ایمان اور پختہ یقین میں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ حقیقی مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ، جوڑ سے بولیے، صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر کسی شک میں نہ پڑے۔ یعنی ایمان صرف زبان سے کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ کیا بتا رہا ہوں میں؟ ایمان صرف زبان سے کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل میں ایسے یقین پیدا کرنا کہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ میرے دوستو، آج دنیا اسباب پر یقین کرنا سیکھ گئی ہے۔ دکان کھولیں گے تو ہمارا روزگار ہوگا، ہم اگر حرکت کریں گے تو برکت ہوگا، ہم اگر خود کام کریں گے تو انکام ہوگا۔ دنیاوی اسباب پر ہمارا آپ کا یقین مضبوط ہو گیا ہے۔ ہم اگر کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ ہم کمائیں گے نہیں تو ٹیوشن کا فیس کیسے جمع کریں گے؟ ہم کمائیں گے نہیں تو گھر کیسے بنے گا؟ ہم کمائیں گے نہیں تو فلانا کیسے حل ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ کی ذات پر یقین کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ جب دنیا کے اسباب پر یقین ہمارا جم گیا ہے تو یقینی چیز ہے کہ اللہ کے ذات پر ایمان کمزور ہونا ہی ہے۔ حالانکہ اسباب پیدا کرنے والا کون ہے بتائیے؟ جو سے بتائیے، اللہ کی ذات ہے۔ رزق دینے والا کون ہے بتائیے؟ اللہ ہے۔ عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے، تخت نشے کرنے والا اللہ ہے، تخت سے اتارنے والا اللہ ہے۔ حکومت پر کون فائز کرتا ہے بتائیے میرے بھائی؟ اللہ ہے۔ ہم اس طرح بولیں گے نا، انشاءاللہ ہمارے دل میں اللہ کی عظمت آئے گی، اس لیے بولنا چاہیے۔ تخت پر بیٹھانے والا، حکومت پر بیٹھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حکومت سے گرانے والا اللہ ہے، اور صحت دینے والا اللہ ہے، بیماری دینے والا اللہ ہے۔ یہ ایمان ہمارے دل میں آنے کی فکر کرنا، اسی کا نام ہی تو ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اور ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ لہذا ہمارا یقین دکان، تجارت، ملازمت، جاب، نوکری اور دنیا کے وہ مسائل پر نہیں، بلکہ رزق اور تمام کے تمام حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونے۔ رزاقیت کی مکمل یقین کہ دکان کے ذریعے سے ہو، تجارت کے ذریعے، ملازمت ذریعے، دنیا کے جتنے مسائل ہیں تماموں کا اگر نس اگر ہو، تماموں کا اصل ٹارگٹ اگر دیکھا جائے تو اصل چیز اللہ کی ذات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر پوری امت جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیے تو وہ اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے لکھ دیا گیا۔
کیا بتایا میں نے؟ پوری دنیا، صرف گھر باری کے بارے نہیں بتا رہا ہوں میں، دوستی یار فرینڈ شپ کے بارے نہیں بتا رہا ہوں میں، پوری دنیا کے بارے میں ہمارے نبی خود فرما رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے انسان اگر جمع ہو جائے، اکٹھا ہو جائے، پلاننگ بنا لے، جیسے آج چل رہا نا، ایران کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، مسلمانوں کو دنیا سے اڑانا چاہ رہا ہے، اور وغیرہ وغیرہ کوشش سے کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہا ہے۔ کوئی تو اگر خدا نہ خواستہ مسلمان بھی بن جاتا ہے تو اس کو فوراً میڈیا والے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور کسی طرح اس کو کوشش کر رہے ہیں، بھائی بس آپ کو کیا ہے، دھرم جو تبدیلی کر لیے ہیں، بس اسلام دھرم چھوڑ کر آپ کوئی دھرم اختیار کر لیں۔ اگر کوئی دھرم نہیں مانے پھر بھی چلے گا، اسلام نہیں مانے۔ پوری دنیا کوشش کر رہا ہے اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو پس پش کرنے کے لیے، یہاں تک کہ اگر کہوں تو جھوٹ نہ ہوگا، بالکل 100% سچ ہے، آج غیر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کے دلوں سے ایمان یقین کو پروں سے کچلنے کے لیے، عورتوں کو بے پردہ کرنے کے لیے، عورت عزت کو نیلام کرنے کے لیے لاکھوں اربوں خربوں روپے جھونک رہی، اس کا کوئی نفع نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر وہی پیسہ کسی کاربن لگاتا، کاروبار میں لگاتا، تجارت میں لگاتا تو پیسہ چھاپنے والا مشین بنا لیتا، لیکن صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے ارب خرب لٹایا جائے۔ ہمارے نبی نے صاف فرما دیا، ہمارے اور آپ جیسے کمزور ایمان کے لیے، میں اپنے آپ کو کہوں گا، آپ لوگ ماشاءاللہ مضبوط الایمان ہیں، اچھا اگر مضبوط الایمان نہ ہوتے تو عشاء کے بعد آدمی جلدی گھر جاتا ہے، کھا کے سونے کی فکر ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ بہت سے حضرات چل بھی گئے، لیکن ان کا مقصد کھا کر سونا نہیں تھا، مقصد الگ کوئی اور تھا، اللہ بہ جانتا ہے۔ لیکن ایمان ہمارا اللہ پر مضبوط ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں چن لیا ہے اور اس مجلس ہمیں بیٹھا ہے، تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ ہمارا آپ کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ ایمان موجود ہے۔ تو ہمارے کیا فرماتے، اگر پوری امت جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تبارک نہ چاہے، اور اگر پوری امت تم نقصان پہنچانا چاہے اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ تمہارے لیے مقدر کر لیا ہے۔ مسلمانوں اس حدیث کو یاد رکھیں، میرے بزرگوں، دوستوں، انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں ایمان و یقین کی عظیم مثال ہے۔ ایک تو واقعہ آپ کے گوش گزر کرتا ہوں تاکہ بات حضرت میں شمس ہو جائے، اور ایک اتوار کے دن جو گشت کا موقع ہوتا ہے اور پھر جب باتیں ہوتی ہے تو بہت شارٹ ہو جاتا ہے، مختصر ہو جاتا ہے۔ میں سوچا ہوں اس گشت میں تاکہ موٹی موٹی پوائنٹ کے باتیں آپ تک پہنچاؤں، تاکہ ہمارے اندر گشت کے ذریعے سے ایمان مضبوط، ہمارا مسجد کا ماحول سدھر جائے، مسجد کے ماحول میں نمازی کیسے آ جائے، اسی کا فکر گشت ہے، گشت کا کوئی دوسرا ٹارگٹ نہیں ہے، نہ ہی میرے یہاں بیان کرنے مقصد، بیان تو نہیں میرے بھائی، نصیحت ہے، اصلاحی مجلس ہوتا ہے، بیان تو جمعہ میں بڑے بڑے اکابر فرماتے ہیں۔ تو حضرت واقعہ کیا کر رہے ہیں، سب سے پہلے یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن ان کا یقین دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ پر مضبوط تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ارشاد فرماتا ہے، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما وعلی ابراہیم، ہم نے کہا، اللہ نے کہا یہ آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر تھا اور پیچھے کون تھا، واقعہ معلوم ہے آپ لوگوں نے، پیچھے کون تھا، فرعون کا لشکر تھا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، جب دیکھا کہ دھول اڑ رہا پورا ایک دم اور پورا جوک آ رہے ہیں گھوڑے میں سوار ہو کر، تب ان کے جو بنی اسرائیل تھے وہ کیا کہہ رہے تھے، موسیٰ تم نے ہمیں ہلاک کر دیا، اب سامنے جائے تو کیا ہے دریائے نیل، اور پیچھے جائے تو فرعون کا لشکر، ہم تو پھنسا دیا تم، آگے پھر کیا کر منہ موڑ لیے کہ تم اور تمہارا خدا جانے، ہم نہیں جانتے، کیا ہوا تم پھنسا دیے ہمیں۔ اللہ نے خود فرما دیا کلا انا معی ربی سیہدین، موسیٰ کیا فرماتے، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے۔ اللہ اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کو راستہ بنا، روایت میں آتا ہے کہ کوئی 8 یا 12 غالباً جو ہے ذہن سے نکل رہا ہے، جتنے قبیلے تھے اتنا قبیلہ راستہ بنا دیا گیا، وہ لوگ کیا ہوئے،
گزر کر پار ہو گئے. پار ہونے کے بعد جب لشکر دیکھ رہا فرعون کا کہ دریا میں راستہ بن کے پار ہو گیا، جب تمام کے تمام دریا میں اتر گئے تو اللہ تبارک و تعالی دریا کے پانی کو ملا دیا اور فرعون کے لشکر اور فرعون کے ساتھ سب کو کہاں کر دیا؟ نارے جہنم پہنچا دیا. یعنی سب کو کیا ہے؟ موت کا مزہ چکھا. میرے دوستوں بزرگوں، ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ واقعہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. غار سور میں تھے، دشمن بالکل قریب پہنچ چکا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اور بلبلانے لگے، رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، اگر ذرا سی جھک کر دیکھے گا، ذرا سی چہرہ کو نیچا کر دیکھ لے گا تو ہم تو پکڑا جائیں گے اور پھر جو ہونا ہوگا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. ہمارے نبی بھی ایمان دیکھیے، اور اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں نقصان کا مالک اللہ ہے، نفع کا مالک بھی اللہ ہے. ہم دکان کھولتے ہیں یا کوئی بھی کاروبار کا، صرف دکان مثال مقصد نہیں ہے، کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس کسٹمر بہت زیادہ آ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. کسٹمر کم آ رہا ہے، انکم کم ہو رہا ہے، صبر کریں. کیوں؟ بھیجنے والا اللہ کے ساتھ ہے. ہمارے کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا. کیا الفاظ ہیں! کم نہ کر میرے دوست، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. اور یہ قرآن پاک کی آیت اللہ نے فرما دیا، کم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. یہ ایمان اور یقین کی طاقت. میرے بھائی دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا. غور کیجیے الفاظ پر. اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کا رزق دیتا ہے. وہ صبح خالی پیٹ نکلتی ہے اور شام کو بھرے ہوئے واپس آتی ہے. وجہ ہے صحیح نہ غلط ہے؟ ہم سب جانتے ہیں صبح کو کیا ہے؟ چائے بسکٹ کھا جاتی ہے. پرندے سب ہے جو چائے بسکٹ کھا کے صبح سو جاتی ہے، پھر کام پہ جاب میں جاتی ہے، جس ہم لوگ جاتے ہیں کام پہ. نہیں، صبح صبح خالی پیٹ نکلتی ہے پرندہ، جب شام کو واپس آتی ہے اس کے پیٹ میں دیکھیے گا پرندہ. تو ہم تو نہیں پکڑ پائیں گے، نہیں دیکھ پائیں گے، تصور کر سکتے. گھر کی مرغی دیکھ لیجیے ہم اور آپ گھر میں، جب صبح ہم مرغی کو نکالتے ہیں کچھ طرح دانہ دیتی ہے، چاول دیتی ہے، گیہوں دیتی ہے، دھان دیتی ہے اور کھانے کا کچھ دیتی ہے. جب پھر شام کو واپس آتی ہے تو مرغی دیکھیے گا، مرغی کا جو سینہ ہوتا ہے وہاں بچوں کے دیکھیے گا بالکل بھرا ہوا ہے. یہ جو یقین پرندوں کا جو یقین ہے جو خالی پر نکل رہے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے ہم آئیں گے، اور یہ صرف ایک مخلوق نہیں ہے بلکہ اربوں خربوں مخلوق ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ رزاقیت ہے جو اللہ تبارک تمام مخلوقات کو صبح خالی پر نکالتا ہے اور شام کے وقت سب کو پیٹ بھر کے واپس. اسی حدیث سے معلوم ہوا کہ بندہ اسباب اختیار کرے لیکن اعتماد کس پر کرے؟ بولیے ضرور سے بولیے میرے بھائی، اللہ. اس لیے بلوا رہے کہ ہمارے اندر یقین مضبوط. ایمان و یقین کیسے پیدا ہوگا؟ صرف اسی دینی مجلس میں بیٹھنے سے، یا من کیا تو بیٹھے، نہ من کیا چل گئے، تعلیم میں بیٹھے تعلیم میں بیٹھے، نہ بیٹھے چل گئے. نہیں میرے یقین جمانے کے لیے کچھ شرائط، کچھ کنڈیشن ہے. سب سے پہلی بات کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا کلمہ کیا ہے؟ اس کے بعد کڑی محمد رسول اللہ کی یقین کو سمجھنا. دوسری بات قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر غور و فکر. اللہ تعالیٰ خود فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر ہی دلوں کو اطمینان حاصل. ہمیں ہر ایک شخص پریشان، ارے مول صاحب مت بولیے، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، مزہ نہیں آیا. بھائی مزہ کیسے آئے؟ مزہ کے لیے ہمیں مزے والے جگہ میں جانا. ہمیں اگر موڈ خراب ہوتا ہے تو کون سے ویڈیو دیکھتے ہیں؟ کامیڈی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ ہنس لے بس مائنڈ فریش ہو جائے. تو اللہ تبارک تعالی قرآن پاک میں یہ کیا ہے؟ بہترین دل کو سکون راحت دیا ہے کہ ہم اس طریقے سے قرآن پاک تلاوت نہیں کرتے. تیسری بات کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی. چوتھی بات کیا ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیا. بہت ٹائم لگ جا رہا ہے. پانچواں نمبر بات کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی خوب محنت کر.
کیونکہ اس سے بندے کا یقین تازہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدہ نصیب ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنے گھر سے نکلے گا، اپنا کھانا، اپنا وقت، اپنے مال کو لے کر دائی بن کر جب کسی کے دروازے پر جائے گا، ٹھک ٹھکائے گا، جب وہ انسان خود کہے گا ہم مسلمان تو ہیں لیکن پہلا کلمہ مجھے معلوم نہیں ہے، تب ہم اور آپ محسوس کریں گے کہ دین ابھی تک کتنے لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے اور کتنے انسان دین سے دور پڑے۔ میرے دوستو عزیز، دنیا کی زندگی چند روز ہے، اصل زندگی کہاں ہے؟ کامیاب وہ ہے جو اللہ پر یقین رکھے اور اپنی زندگی کو سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تبارک اس کے لیے کافی ہو جائے۔ آئیے ہم سب عہد کرتے ہیں آج اسی گشت کے مجلس میں، اسی درمیانی باتوں میں، اسی ہم باتوں میں اپنی زندگی میں ایمان و یقین کو مضبوط کریں، نماز کی حفاظت کریں گے، اللہ کے احکام پر چلیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنائیں گے اور ہمیں آقا نے جو کام دیا ہے اس کام کو مضبوطی کریں گے۔ بھاری کوئی کام نہیں ہے ہماری اس مجلس میں، بس چند سالوں سے چند سال بھی نہیں، چند مہینے سے کام چل رہا ہے، اس میں ہمیں موٹا موٹا کام کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ مسجد کو آباد کیسے کی جائے فکر کرنا، اور یہ فکر کہاں شروع کرنا؟ اپنے گھر سے۔ اپنے گھر میں بیٹا ہے، بہو ہے، اسی طرح داماد ہے، کوئی بھی اپنے گھر میں ہے، بھائی ہے، کوئی رشتہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو نماز کی فکر کرے۔ نمبر دو، یہ جو دینی مجلس ہے، جیسے گشت کا ہے، تعلیم کا ہے، مشورہ کا ہے، پہلا گشت، دوسرا گشت ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح کے یہ جو ہمارا آپ کو جو حلقہ لگتے ہیں، ان تمام حلقوں میں کیا ہے؟ اپنے وقت کو لگا۔ اور دوسری چیز جو سب سے زیادہ تاکید ہے، اس میں بہت زیادہ فوکس دینا ہے ہمیں۔ اس کے بعد جو سب سے پاورفل چیز ہے، خوب دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کام کو مرتے دم تک کرنے کی توفیق، تبلیغ والے کام کو مرتے دم تک کرنے کی توفیق دے، اور اہل حق کے پیچھے ہمیں آپ کو چلانے کی توفیق دے، ہمیں آپ کو اکابر علماء کرام کے رہنمائی پر چلنے کی اور اس کام کو کرنے کی قرب توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل، یقین کامل، اخلاص کامل اور سنتوں والے زندگی نصیب عطا فرمائے اور دنیا آخرت کے کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا